کوئی قید نہیں، کوئی بندش نہیں، کوئی پابندی نہیں۔ قید، بندش، پابندی اس وقت ہے جب اس کے نظام کو تسلیم کر لیا جائے۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ جب اس کے نظام کو تسلیم کر لیا جائے تب قید بھی ہے، بندش بھی ہے، پابندی بھی ہے۔ زیر نظر جو میں نے آیت کے سامنے آیت پڑھی ہے، یہ ایک پیغام دے رہی کہ لو شاء اللہ، کھلی ہوئی دعوت، اگر اللہ چاہتا تو لجعلکم امۃ واحدہ، تو کیا ہوتا؟ تم سب کے سب ایک ہی امت میں ہوتے، یعنی کوئی بٹا ہوا نہیں ہوتا، کوئی تقسیم شدہ نہیں ہوتا، کوئی کسی دوسرے مذہب کا ماننے والا نہیں ہوتا، کوئی دوسرے دین پر چلنے والا نہیں ہوتا، سب کے سب ایک ہی راستے پر ہوتے اگر وہ چاہ جاتا۔ لیکن اس نے اس بات کو پسند نہیں کیا کہ اپنی اطاعت میں وہ جبر کو دخل دے۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ اس نے اس بات کو پسند نہیں کیا کہ اپنی اطاعت میں وہ جبر کو دخل دے۔ اب ایک صورت اس پر غور کر لیجئے، اگر واقعاً خداوند عالم نظام جبر ہی پر انسان کو مسلط کر دیتا، مجال کس کی تھی کہ ایک لمحے کے لیے بھی اس کی طرف سے سر منہ انحراف کر سکتا تھی؟ مجال نماز کے وقت، جب بھی نماز کا وقت ہوتا فرشتے آ کر کے حاضر ہو جاتے، کان پکڑ کے لے آ کے مصلی پر کھڑا کر دیتے۔ دنیا کا کوئی بھی کام کر رہا ہوتا، کہتا کہ چھوڑو، چلو سیدھے اس وقت جو ہے صرف اور صرف اللہ کو یاد کرنا۔ صبح کی نماز بھلا کسی سے قضا ہو سکتی تھی؟ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ صبح کی نماز بھلا کسی سے مجال تھی کہ قضا ہو جاتی؟ اگر نظام جبر ہی ہوتا اللہ کا تو سب اللہ کی طرف سے فرشتے معین رہتے، سب کو کان پکڑ کر اٹھا کر کے تیار کر دیتے کہ کھڑے ہو جاؤ، ہو گیا وقت، سو چکی اب جتنا سونا تھا۔ لیکن پھر وہ عبادت کیا ہوتی؟ وہ تو جبر والی ہوتی، اکراہ کے ساتھ کرنا کیا ہے، مرتا کیا نہ کرتا جسے کہا جاتا ہے، کھڑا ہو جاتا، کھڑا ہو کر کے کسی بھی طرح سے 2 رکعت نماز پڑھ کر کے پھر جا کے سو جاتا۔ مگر وہ کیف، وہ جذبہ، وہ رغبت، وہ خواہش، وہ تڑپ، وہ لگاؤ، وہ انس، وہ محبت اس عبادت میں نہیں ہوتی۔ اس عبادت میں انس، محبت اس وقت پیدا ہوتی ہے جب انسان اپنے آپ سے اپنے آپ کو اس کی بارگاہ کے لیے حاضر کرتا ہے۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ جب اپنے آپ سے اپنے آپ کو تیار کر کے اس کی بارگاہ میں لے جا کر کے کھڑا کر دیتا ہے، تب یہ اس کا قیام۔ اب یہ اور بات ہے کہ وہ اپنے قیام کو نہ سمجھے کہ میرا قیام کیا ہے، میرا رکوع کیا ہے، میرا سجدہ کیا ہے۔ وہ یہ سمجھ رہا کہ ہم تو صرف ایک قیام کر رہے ہیں، ایک رکوع کر رہے ہیں، لیکن اس قیام اور رکوع کے پیچھے پورا ایک نظام ہے، جو نظام خالق کا اس کے ساتھ چل رہا ہے۔ ثواب کی ایک دنیا ہے جس سے وہ مالا مال کیے چلا جا رہا ہے، ایک ذخیرہ ہے جو اس کے لیے جمع کیے جا رہا ہے۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے، میں نے آیت کو آپ کے سامنے اس لیے رکھا ہے کہ ابتدائے جناب آدم سے لے کر اور خاتم تک، حضرت ختمی مرتبہ جناب محمد مصطفیٰ کی ایک مختصر سی تاریخ کو نگاہ کے سامنے رکھیے۔ پیغمبر آتے رہے، ہدایت کرتے رہے، اس درمیان میں دنیا میں ایک ہی قوم تھی جو سب سے زیادہ سرکش، سب سے زیادہ نافرمان، سب سے زیادہ
اللہ کے حکم کی پابندی نہ کرنے والی، بلکہ کہہ لیجئے کہ جو اس کا پیغمبر آیا اس کے اوپر، اس کو بھی انہوں نے اتنا تنگ کیا، اتنا تنگ کیا کہ آخر میں انہوں نے ہاتھ اٹھا کر کے دعا کر دی۔ اس قوم کا نام ہے دنیا میں یہودی۔ صلوات پڑھی محمد علیہ۔ یہودی، جس کی مٹھی میں آج پوری دنیا ہے۔ یہ لمحہ فکریہ ہے دنیا کے لیے۔ میں اسے پڑھ بھی چکا ہوں کہ دنیا میں سب سے بڑی آبادی کے اعتبار سے کون ہے؟ عیسائی۔ دوسرے نمبر پر کون ہے؟ عیسائی، مسلمان کے بعد اور بھی ہیں، ان میں سب سے زیادہ کم، سب سے زیادہ اقلیت میں اگر کوئی قوم دنیا میں پائی جاتی ہے تو اس قوم کا نام ہے یہودی۔ اور کمال اس کا دیکھیے، جو قوم دنیا میں سب سے زیادہ کم ہے وہی پوری دنیا کو اپنی مٹھی میں لیے ہوئے۔ صلوات پڑھی محمد آل محمد۔ پوری دنیا کو اپنی مٹھی میں لیے ہوئے نچا رہی ہے۔ ایک جنجنا ہے، ایک کھلونا ہے جو سب کے ہاتھ میں ہے، اسی سے اپنا دل بہلائے ہوئے ہے، اسی سے اپنی صبح ہے، اسی سے اپنی شام ہے، اسی کے اوپر اس کی رغبت ہے، اسی کے اوپر اس کی ساری محنت ہے۔ ایک دے دیا نظام ہے اور اس نظام میں وہ اپنا الجھا ہوا ہے۔ مقصد اس کا ابتدا ہی سے یہ رہا کہ یہ اللہ کے نافرمان رہے، جبکہ واقعاً اللہ نے سب سے زیادہ ناز انہی کے اٹھائے ہیں، ناز ان کے اٹھائے۔ منو سلوا دینا، آسمان سے روز بھیج دینا، نہ کھانا پکانا، نہ اس کے لیے کوئی اہتمام کرنا، نہ کچھ نہیں۔ اللہ کی طرف سے منو سلوا نازل ہو جاتا تھا، بیٹھ جاتے تھے، بیٹھ کے خوب سیر ہو کر کھا لیتے تھے۔ لیکن بدبختی دیکھیے، اللہ کی طرف سے آ رہا تھا، اس پر ان کو اکتفا نہیں ہوا، بلکہ انہوں نے کہنا شروع کیا، پالنے والے کچھ ہمیں چاہیے، دال بھی چاہیے، ہمیں پیاز بھی چاہیے، اب ہمیں کچھ ایسے اجناس چاہیے جن کو ہم، جو تیری طرف سے آ رہا اسے کھاتے کھاتے تو اب ہم تنگ آ چکے ہیں۔ اللہ کا دیا ہوا، جبکہ وہی دسترخوان جناب عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے آیا تو اس قوم نے چٹخارے دے دے کے کھایا۔ صلوات پڑھی محمد علیہ۔ اور یاد رکھا جناب عیسیٰ نے کیا دعا کی تھی؟ انزل علینا مائدۃ من السماء۔ پالنے والے ہمارے لیے، میری قوم کی خواہش ہے کہ ایک دسترخوان ایسا نازل کر دے جو تکون لنا عیدا، جو ہمارے لیے باعث عید ہو جائے، لأولنا و آخرنا، ہمارے اول کے لیے بھی اور ہمارے آخر والوں کے لیے بھی، ہمیشہ کے لیے یادگار بن جائے۔ اور ایسی ایسی نعمتیں اللہ کی طرف سے دسترخوان جناب عیسیٰ پر نازل ہوئیں کہ قوم نے خوب اطمینان سے کھایا، خوب کھایا۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ اللہ کی طرف سے انعام اکرام تھا ہر طرح سے، مگر یہ قوم باوجود کہ اللہ کی ہوتی، یہ اللہ کی دشمن رہی، حق کے ہمیشہ ابتدائی سے دشمن رہے۔ اور ان کی دشمنی اتنی بڑھی کہ انہوں نے نبیوں کو قتل کرنا شروع کیا بے دریغ۔ اپنے زمانے میں یہودیوں نے بے دریغ قتل کیا نبیوں کو، معاذ اللہ خاکم بدہن، ان کے اوپر زنا کا الزام تک لگایا۔ انہی نے اپنے آنکھ کے سامنے دیکھا کہ جناب سلیمان کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بنا دیا، ان کی پیغمبری کو انہوں نے قبول نہیں کیا، بلکہ لوگوں میں یہ پیغام نشر کرتے رہے، یہ تو جادوگر ہیں، یہ اپنے جادو کے زور پر پیغمبری کر رہے ہیں، یہ کوئی پیغمبر تھوڑی ہیں۔ ہوتے 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 اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر، اسی قوم یہودی پر اللہ نے مہر کے طور پر جناب عیسیٰ علیہ السلام کو نازل کیا۔ صلوات پڑھی محمد علیہ۔
ایک تاریخ ہے، اس تاریخ کا ایک نتیجہ سامنے آپ کے دینا چاہتا ہوں، آپ ہمیشہ اس کو یاد رکھیے گا، کہ پھر میرا جملہ یاد رکھیے کہ جو قوم دنیا میں سب سے زیادہ کم، آج وہی دنیا پر سب سے زیادہ حکومت کرنے کا جذبہ اور اسے اپنی مٹھی میں پوری دنیا کو لے کر کے اس طرح سے کہ اس کے دین ایمان پر ڈاکہ ڈال رہا ہے، ڈاکہ ڈالے ہوئے۔ وعلیکم السلام۔ تو جناب عیسیٰ علیہ السلام جب نازل ہوئے تو جناب عیسیٰ نے بھی ان کو یہی پیغام دیا۔ ہوتا تو یہی چاہیے تھا کہ جناب عیسیٰ کو یہ پیغمبر مان لیتے، لیکن ان کے بھی یہ دشمن ہوئے۔ جناب مریم کی جنہوں نے سیریل دیکھا ہے کہ انہوں نے جناب عیسیٰ کے ساتھ کیسا کیسا سلوک کیا، کتنے کتنے ظلم کے پہاڑ توڑے ان کے اوپر۔ وہ قوم اس وقت رومیوں کے غلامی میں زندگی گزار رہے تھے، رومیوں کے غلامی میں وہ زندگی گزار رہے تھے، یہودی جو تھے۔ یہودیوں نے جب اپنی طرف سے جناب عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت سے انکار کیا، اور انکار کرنے میں ان کا مقصد ایک ہی تھا کہ جو ان کا بنایا ہوا نظام تھا اس نظام پر حرف آ رہا تھا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ میری دکان کسی بھی طرح سے ختم ہونے پائے، جو دکان ہم نے سجا کے رکھی ہے وہ دکان اور دن بدن ترقی کرتی چلی جائے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام اس کے بالکل مخالف تھے۔ تو یہودیوں نے رومیوں سے ساز باز کیا، اور ساز باز کر کے انہیں ورغلایا کہ عیسیٰ کو تم قتل کر دو۔ ہمارا تو اختیار نہیں ہے، ہم اتنی قدرت نہیں رکھتے ہیں، لیکن تمہیں قتل کرنا ہے ان کو۔ رومی پڑھے لکھے تھے، انہوں نے آپ بھر اس بات کی کوشش کی اپنی دانش میں کہ ہم اپنے ہاتھ کو جناب عیسیٰ کے خون میں نہ رنگیں۔ ایک قوم، ایک آدمی ہے جو اچھی طرح کی باتیں کر رہا ہے، لوگوں کو تبلیغ کر رہا ہے، لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف دعوت دے رہا ہے، ہمیں کیا پڑی ہے؟ مگر جب یہودیوں نے دھمکی دی کہ اگر آپ نے انہیں قتل نہیں کیا تو ہم آپ سے بغاوت کر بیٹھیں گے، رومیوں نے دیکھا کہ خام خواہ کے لیے، ایک آدمی کے لیے ہم اپنی حکومت میں بھونچال کیوں لائیں، کیوں ہنگامے پیدا کریں، کیوں بغاوت کے آثار پیدا کریں، بہتر ہے کہ ہم ان کا خاتمہ کر دیں۔ وہ اپنے طور سے تیار ہو کر کے جناب عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے اپنی دانش میں سولی پر چڑھا دیا۔ قدرت ادھر تیاری یہ کر رہی تھی کہ تم انہیں قتل کرنا چاہتے ہو، یہ ناممکن ہے، ہم نے انہیں ایک خاص دن کے لیے ذخیرہ کیا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ اور ہم قرآن میں مہر لگائے دیتے، ما قتلوا ما صلبوا لیکن شبہ لہم، نہ تم نے انہیں قتل کیا نہ تم نے انہیں پھانسی دی، ہاں ان کی ایک شبیہ ہم نے بنا دی تھی، اسی شبیہ کو تم نے اپنی دانش میں عیسیٰ سمجھ کر کے مار ڈالا، اور ہم نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ یہ خداوند عالم نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اہتمام کیوں کیا؟ یہ اہتمام خالق جناب عیسیٰ علیہ السلام کے لیے اس لیے ہے کہ دنیا میں ایک ہی قوم ہے دنیا میں جو اہل بیت کو فخر آدم مانتی ہے، فخر نوح مانتی ہے، فخر ابراہیم مانتی ہے، فخر موسیٰ مانتی ہے، فخر عیسیٰ مانتی ہے۔ اس پر کوئی دلیل تو ہونا چاہیے نا، کہ جس دلیل سے یہ بات ثابت ہو جائے کہ یہ قوم ان کو تمام انبیاء سے بہتر مانتی ہے، اور اس بہتر ماننے کی دلیل کیا ہے؟ اللہ نے کہا دلیل میں دوں گا، ایک وقت آئے گا
جب فاطمہ کی جان اس دنیا میں ظہور کرے گی، اور اس وقت جب کہ جناب پیغمبر اسلام کا وہ آخری جانشین نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھے گا، تو احتراماً وہ یہ کہے گا کہ آپ پیش قدمی فرمائیں، لیکن اس وقت جناب عیسیٰ مقتدی بن کر اس بات کی گواہی دیں گے کہ یہی فخر آدم بھی ہیں، یہی فخر ابراہیم بھی ہیں، یہی فخر موسیٰ بھی ہیں، یہی فخر عیسیٰ بھی ہیں۔ اور یاد رکھیے، آج ایک بات گر کی بتا دیتا ہوں کہ دنیا میں ایک ہی قوم ہے کم از کم اپنے پیغمبر کو دیکھ کر آ تو جائے گی سیدھے راستے پر، یعنی جناب عیسیٰ کے بہت سے ماننے والے جب جناب عیسیٰ کو اس عالم میں دیکھ لیں گے کہ ان کی پیروی کر رہے ہیں، تو وہ جوق در جوق لبیک کہتے ہوئے جناب عیسیٰ کے ساتھ ہو جائیں گے۔ لیکن اللہ رے بغاوت والے، اللہ رے عداوت رکھنے والے، وہ کسی بھی صورت میں تبدیل ہونے والے نہیں، وہ آخر وقت میں بھی ویسے ہی رہیں گے۔ لیکن کیوں؟ اس لیے کہ اس محبت کے لیے ایک ہی شرط ہے کہ باپ ایک ہو، ماں نیک ہو۔ صلوات پڑھی محمد علیہ۔ یہ سب کو میسر ہونے والی نہیں، سب کو میسر ہونے والی نہیں۔ اس میں بڑی طہارت ہے، اس میں بڑی پاکیزگی، یہ اس کے دل میں، اسی کے دل میں ہوتی ہے جہاں طہارت عروج پر ہوتی ہے، جہاں پاکیزگی ہوتی ہے، جہاں جذبات ایسے ہوتے ہیں کہ جس جذبات میں ان کی محبت موزن نظر آئے۔ یہی ہے حقیقت عزیز۔ تو آج اس دور میں آپ یاد رکھیے کہ نہ تو عذاب الہی نازل ہونے والا ہے، یہ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ جب تک اس ذات میں سے کوئی بھی اس کائنات میں موجود رہے گا عذاب نازل نہیں ہونے والا۔ ہاں، امتحان ہو سکتا ہے، آزمائش ہو سکتی ہے، خود اپنے کیے کی سزا ہو سکتی ہے، جسے آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، جسے ہم اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ لیکن ایسے وقت میں بھی نہ گھبرانے کی ضرورت ہے، ہمارے پاس ایک ہی دعا ہے جو ساری بلاؤں کو رد کر دینے والی ہے، وہ ہے لِخَمْسَةٌ اُطْفِي بِهَا حَرَّ الْوَبَاءِ الْحَاتِمَةِ الْمُصْطَفَى وَالْمُرْتَضَى وَابْنَاهُمَا۔ عزیزو، یہ وہ شمع ہے، وہ یہ روشنی ہے کہ جس نے اسے پا لیا وہ یقیناً راہ حق پر چلا، اس نے راہ حق کو پا لیا۔ کون تصور کر سکتا تھا؟ اور وہی بات ہے کہ اللہ کی طرف سے جبر نہیں ہے، بلکہ اللہ کی طرف سے آزادی ہے، اور اس آزادی کا جب انسان کی آنکھ کے سامنے پردہ ہٹ جاتا ہے تو وہ آزادی ایسی نظر آتی ہے کہ وہ اپنی آنکھوں سے اپنی جنت بھی دیکھ لیتا ہے، وہ اپنی آنکھوں سے اپنے اعلیٰ منزلوں کو بھی دیکھ لیتا ہے، وہ اپنی آنکھوں سے ان افراد کو پہچان بھی لیتا ہے جن پر وہ جان دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ حور کا مقدر کیسے چمکا، حور کے مقدر میں کیسے بیداری آئی، بس اسے جاننے کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اتنا ہی کافی ہے کہ امام نے صرف ایک جملہ کہا تھا، اور اس ایک جملے میں حور کے اندر انقلاب پیدا ہوتا رہا، وہ سوچتا رہا کہ اللہ، یہ فاطمہ زہرا کے فرزند ہیں، یہ شہزادی فاطمہ زہرا کے فرزند ہیں، یہ رسول اسلام کے نواسے ہیں، یہ علی مرتضیٰ کے لاڈلے ہیں، ان کے ساتھ یہ ظلم، اس طرح کی زیادتی ہوتے ہوتے اس نے آخر میں اس وقت جب کہ جنگ شباب کی صورت اختیار کر رہی تھی اور جنگ کا عالم یہ تھا کہ بس اب فیصلہ کن مرحلے پر، ایسے وقت میں حور نے یہ فیصلہ کر لیا کہ نہیں، اب مجھے اس کے قدموں میں جانا ہے، میرے کانوں سے وہ بچوں کی آواز العطش
العطش ٹکرا رہی ہے، میرا ضمیر مجھے ملامت کر رہا ہے، میرا ضمیر مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ میں اب یزید کے ساتھ رہوں، بلکہ میرا ضمیر ہر قدم پر مجھے دعوت دے رہا ہے، اور ارے اب بھی موقع ہے، اپنا مقدر سنوار لے، اپنی تقدیر کو آراستہ کر لے۔ اسی حوصلے کے ساتھ ہر نکلا، اور تو جانتا تھا کہ میں کس کے قدموں میں جا رہا ہوں۔ ادھر پتہ چلا، ادھر بھی اہتمام شروع ہوا، کبھی عباس کو بلایا، کبھی علی اکبر کو بلایا، اور بلا کے امام نے عجب جملہ کہا، اے عباس آگے بڑھو، ارے میں پیشوائی کے لیے ہو آ رہا ہے، اے علی اکبر تم بھی آگے بڑھو، اے چاہنے والوں، اور کا عالم یہ ہے، ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، چہرے کو چھپائے ہوئے ہیں، آہستہ آہستہ قدموں سے خیام حسینی کی طرف چل رہا ہے۔ ایک مرتبہ جیسے جیسے آگے بڑھتا جاتا ہے، غلام اللہ اکبر کی صدا لگاتا ہے، اور تڑپ جاتا ہے، کہا صدا لگانے کا سبب کیا؟ کہا آقا غضب ہو گیا، آپ کی پیشوائی کے لیے علی اکبر بھی آ رہے ہیں، اے آقا آپ کی پیشوائی کے لیے عباس بھی آ رہے ہیں۔ تھوڑی دور اور آگے بڑھا تھا کہ ایک مرتبہ حر کے غلام نے بآواز بلند ایک مرتبہ اور کا نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، بدحر کا بدن کانپنے لگا، کہا اے غلام ارے اب تو نے کیوں صدا لگائی؟ کہا اے آقا ارے غضب ہو گیا، فرزند رسول آپ کی پیشوائی کے لیے آ رہا ہے۔ بس یہ سننا تھا کہ اور تیز قدموں کے ساتھ آگے بڑھا۔ جیسے ہی آگے بڑھا، امام نے بڑھ کر گلے لگا لیا، اے حور ارے تو یقیناً وہ ہے کہ انت الحر فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا میں بھی آزاد، آخرت میں بھی آزاد۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلبین ینقلبون۔ الہی بحق محمد و آل محمد، جو محتاج ہیں ان کی محتاجی دور فرما، جو غریب ہیں ان کی غربت دور فرما، ہمیں جذب عمل کی توفیق عطا فرما، حاضرین کے گناہوں کو بخش دے۔ الہی بحق محمد و آل محمد، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ الہی بحق محمد و آل محمد، ہم سب کو اس وبا سے محفوظ فرما، جہاں جہاں مومنین پریشانی حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار ہیں انہیں صحت کلی عطا فرما۔ الہی بحق محمد و آل محمد، ہم گناہگاروں کو امام زمانہ کے ناصروں میں شمار فرما۔ ایک مرتبہ سورہ حم، 3 مرتبہ سورہ قل اللہ پڑھ کے سید وارث رضا مرحوم ابن جناب سید مظفر حسن مرحوم کی روح کو